بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ شعراء کا یہ آخری حصہ ہے۔ رسولوں کی حالات و واقعات اور ان کی قوم پر عذاب ہلاکت کا ذکر مکمل ہو چکا ہے۔ وہی 6 رسول جن کا ذکر ہم سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ ترتیب کا تھوڑا سا فرق تھا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا اور پھر بقیہ رسولوں کا، باقی رسولوں کا ذکر جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہے، حضرت نوح سے لے کر حضرت شعیب تک۔ اب ساری گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مشرکین عرب سے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ نازل کردہ ہے پروردگار عالم کا۔ یہ جہانوں کا جو مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، یہ کلام اس نے نازل فرمایا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین، اور روح الامین سے مراد جبرائیل۔ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر۔ بالکل واضح بات یہاں فرمائی کہ نزول قرآن براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہوا ہے۔ اس کو آپ کے قلب کے کانوں نے، روح کے کانوں نے سنا ہے اور روح نے سمجھا ہے، ان کانوں نے نہیں سنا تھا حضرت جبرائیل سے۔ چنانچہ بہت سے مواقع پر صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور اس کے اثرات جو ہیں آپ کے چہرے پر سردیوں کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا تھا اور آپ بڑا بھاری بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اس کی اپنی کیفیت تھی اور صحابہ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن انہیں کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ تو وہ قلب محمدی پر براہ راست اس کا نزول ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قلب نے ہی سنا ہے اور قلب نے ہی سمجھا ہے اور محفوظ کیا۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ قرآن بڑی واضح عربی زبان میں ہے، بڑی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، بہت فصیح زبان ہے، ہر ایک کے سمجھنے کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لکھا ہوا موجود ہے پچھلے صحیفوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی اس کا ذکر، اس قرآن کی پیشین گوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئیاں، وہ سب پہلے کی صحیفوں میں موجود ہیں۔ اولم یکن لہم آیۃ، تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں معجزہ دکھائیں، اسی معجزہ دکھائیں، یہ قرآن جو اصل نشانی ہے، کیا ان کو کفایت نہیں کرتی؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ بات کہ علماء بنی اسرائیل بھی اس قرآن کو جانتے، پہچانتے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کر دیتے اس قرآن کو، یعنی عجمی وہ شخص ہے جو عربی زبان جس کی مادری نہیں ہے، وہ باہر کا ہے، غیر عرب، اگر اس پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور پھر وہ اس قرآن کو جو اتنا فصیح عربی میں ہے، اتنی اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اس درجے کا یہ کلاسک ہے ادب کا، اور وہ عجمی جو ہے ان کو یہ قرآن پڑھ کر سناتا، تو یہ بات زیادہ قابل تعجب ہوتی نا، کہ ایک وہ شخص جس کی یہ زبان ہی نہیں ہے اور وہ یہ فصیح و بلیغ کلام پیش کر رہا ہے،
تب بھی فرمایا کہ ما کانوا بہ مومنین، تب بھی اس پر یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے اور گھڑ لینا تھا۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح یہ جو انکار ہے اسے ہم نے راسخ کر دیا ہے ان کافروں کے دلوں میں، ان مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، اور یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب الالیم، جب تک کہ دیکھ نہ لیں اس دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اور وہ عذاب آئے گا ان پر اچانک اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ فیقولوا هل نحن منظرون، اس وقت کہیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے، کیا اس عذاب کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں اس وقت جو انہیں جلدی ہے کہ کیوں نہیں آتا عذاب۔ افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی آپ نے غور کیا اس بات پر کہ اگر ہم چند سال ان کو مزید بہرہ مند کر لیں، اسباب اور مال و اسباب دنیاوی ان کو دیتے رہیں، مزید مہلت دے دیں، چند سال اور جی لیں، اس چند روزہ زندگی کے مزے اور لوٹ بھی لیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر ان کے اوپر وہ چیز آ جائے جن کا وعدہ کیا گیا، جس کی دھمکی دی گئی ہے، یعنی عذاب اب نہ آئے، چند سالوں بعد آ جائے۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو کس کام آئے گا ان کے وہ جو کچھ عرصہ جو اور جی لیں گے یا کچھ عرصہ اور جو زندگی کا مزہ لوٹ لیں گے، کیا مقصد ہے اس کا، کیا فائدہ ہے، کس کام آئے گا، عذاب تو ان سے پھر بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے ہم نے خبردار کر دینے والے بھیجے، ذکرا، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، توجہ کے لیے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے شیاطین، یہ کوئی شیطانوں کا کلام نہیں ہے، جیسے کہ تم لوگ جو کاہن لوگ تھے اس زمانے میں ان کے روابط ہوتے تھے شیاطین جن کے ساتھ، اور ان سے وہ کچھ باتیں معلوم کر لیتے تھے، کچھ چیزیں سیکھ لیتے تھے، تو یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا اتارا ہوا قرآن نہیں ہے یہ۔ وما ينبغي لهم، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے، اس قرآن کی شان تو بہت اونچی ہے، قرآن ان کے ذریعے اتارا جاتا۔ وما يستطيعون، اور ان کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام لا سکے۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ جو شیاطین جن ہیں انہیں تو سن گن لینے سے بھی معزول کر دیا گیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں آسمانوں میں اوپر جا کر، اور جو فرشتے ہیں، جو کارکنان قضاء و قدر ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو، فیصلوں کو نافذ کرنے والے، ان کی آپس کی گفتگوؤں سے کچھ اچک لیتے ہیں، ان سے کوئی ادھوری سی بات جو ہے وہاں سے انہیں مل جاتی ہے، اور اپنے آ کر وہ جو ان کے دوست ہیں انسانوں میں سے، وہ کاہن جو اپنی دکان سے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں خبر دیں گے اور ہم تمہیں غیب کا حال بتائیں گے، پھر وہ خبریں جو ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، سچ کم ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ کرتے تھے، اب قرآن چونکہ نازل ہو رہا ہے لہٰذا اب مزید پابندی لگ گئی ہے، اب وہ سنگن لینے کے لیے بھی اوپر نہیں جا سکتے، اب پہرے مزید سخت ہو گئے ہیں۔ تو انہم عن السمع لمعزولون، ان شیاطین کو تو یہ قرآن کہاں سے لا سکتے، ان کو تو وہاں سنگن لینے سے بھی اب محروم اور معزول کر دیا گیا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، کسی کو با اختیار سمجھ کر اور اسے پکارنا یہی شرک۔ فتکون من المعذبین، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی گرفتار عذاب ہو جاؤ گے، ان لوگوں میں شامل ہوگے جن پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی وحی ہے۔ سب سے پہلے حکم یہ آیا تھا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی خبردار کر دیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یعنی جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تعلیم اور تربیت حضرت جبرائیل کے ذریعے ہو رہی تھی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہا گیا کہ اب اس بات کو عام کرو، اب نبوت کا اعلان کرو، اب سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے خبردار کرو، ان کو بتاؤ، ان تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ پھر اس کے بھی کچھ عرصے کے بعد فرمایا گیا کہ فاصدع بما تؤمر،